اور یہ محبت کا رشتہ ہے نا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ذرا تیری توجہ اس طرف نہیں ہوتی تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ تو حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم ہو صلی اللہ علیہ، اور جب کسی بات میں تیری توجہ بٹی ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے رب ابراہیم کی قسم ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ مسکرا پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا ہے، وہ تو سارا پتہ چل جاتا ہے۔ تو بیوی پتہ کر لیتی ہے، اسے خبر ہوتی ہے۔ ایسے بھی یہ لباس ہے مرد کا، مرد اس کا لباس ہے، دونوں ہی جانتے ہیں کمزوریاں بھی خوبیاں بھی۔ تو وہ جب اس دفعہ تاجر آیا نا، تو ایک دفعہ ملک شام سے نکاح کے بعد تو بیوی محسوس کرنے لگی کہ بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں، نہ تو کپڑے دھلنے والے ہیں، نہ اس طرح اس کی طبیعت ہے، کوئی معاملہ ہے۔ لیکن فرما بردار بیوی تھی تو ڈائریکٹ شوہر سے سوال نہیں کیا، ایک جاسوس کے ذمہ لگایا کہ ملک شام جا کے پتہ تو کر ماجرا کیا ہے۔ وہ گیا، اس دفعہ جب یہ ملک شام گیا نا چند مہینوں کے بعد دوبارہ، تو وہ پیچھے گیا کہ کہنے لگا کہ میں کچھ بتا نہیں سکتا، تکلیف والی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تیرے خامن نے وہاں نکاح کیا ہوا ہے، ایک گھر بھی لیا ہوا ہے، ایک بیوی بھی ہے۔ اس نے کہا چلو آتے ہیں تو بات کرتی ہوں۔ لیکن اب کہ جب یہ آیا نا واپس ملک شام سے، تو بڑا شدید بیمار ہو کے آیا، شدید بیمار۔ خاتون کہتی ہے مجھے پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا، وہ بیمار ہی اتنا تھا، میں نے مناسب ہی نہ سمجھا، تیمارداری کرتی رہی، تندرست ہوگا تو بات کروں گی، اللہ نے موقع نہ دیا، وہ تاجر انتقال کر گیا۔ ادھر دیکھیں نہیں میری طرف، وہ انتقال کر گیا۔ اب عدت گزری تو اس بیوی نے، بغداد والی نے، اس نے اس کا کل مال، چونکہ اور کوئی تھا ہی نہیں، یہی بیوی تھی اور بڑا مالدار تھا، اس نے کل مال جمع کیا اور پھر اس کو آدھے حصے میں بانٹا۔ عدت گزرتے اس نے 2 سواریوں کا بندوبست کیا، اس جاسوس کو ساتھ لیا اور اس بیوی کے پاس پہنچی جو ملک شام رہتی تھی۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ اور بھائی یہ کردار مسلمانوں کا ہے۔ ہم آج کل پتہ کیا سمجھتے، کہتے ہو وہ تو بڑے لوگ تھے، وہ بڑے لوگ نہیں تھے، وہ مسلمان لوگ تھے۔ ان کے نام کے ساتھ وہی لفظ لگتا ہے جو ہمارے نام کے ساتھ لگتا ہے۔ وہ بھی نمازی تھے، حاجی تھے، وہ سارا کچھ تھے، بس ہم نے نہ کہہ دیا دلی دور است، ایسی کوئی بات نہیں۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، اور تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ اس نے سارا کچھ رکھا، جاسوس کو ساتھ لیا اور شام، ملک شام پہنچ گئی۔ اس خاتون کو تلاش کیا اور تلاش کر کے کہنے لگی زمانہ نہیں جانتا کہ تو بھی وارث ہے مال کی، پر میں تو جانتی ہوں نا، میں تو جانتی ہوں نا۔ اور یہاں تو میاں لوگ 2 مرلے کے لیے جعلی کاغذات بنوا لیتے، قرآن اٹھا لیتے، خاتون ہو کے، شیخ حسن کہتے ہیں عورت ہو کے جا کے کہنے لگی کہ یہ چونکہ تیرا مال ہے تو میں آدھا لے کے آئی ہوں، آدھی وارث تو ہے اور آدھی وارث تو رکھ اپنا مال۔ اس خاتون نے آگے بڑھ کے اپنی سوکن کو گلے سے لگایا اور کہنے لگی بی بی اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی اسی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہوں، میں بھی اسی مالک سے ڈرتی ہوں، میں بھی اسی کریم کی ماننے والی کا کیا مطلب؟ کہنے لگی میرا شوہر اب کے جب آیا تھا نا ملک شام تو بیمار ہو کے آیا تھا، اور بغداد کے طبیبوں نے اسے بتایا تھا کہ اب تو بچے گا نہیں، تو وہ جب واپس جا رہا تھا تو مجھے کچھ پیسے بھی دے گیا تھا، یہ مکان بھی میرے نام کر گیا تھا، اور مجھے طلاق بھی دے گیا تھا، اور کہہ گیا تھا مرضی کا نکاح کر لے۔ وہ چونکہ مجھے فارغ کر گیا تھا، اب اس مال میں سے میرا کوئی حصہ نہیں، یہ سارا ہی تیرا ہے، اب میرا اس میں سے کوئی حصہ نہیں، تو رکھ لے، سارا ہی تیرا۔ شیخ حسن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ میں مولوی اور مفتی ہو کے، میں پیر اور صوفی ہو کے، ان 2 بیویوں سے میں نے بڑا سیکھا ہے، لہذا جب بھی دعا کرتا ہوں پہلے ان 2 عورتوں کے لیے دعا کرتا ہوں، پہلے ان کے لیے۔ جن لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے وہ سجے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سنورے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دیانتدار ہوتے ہیں، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سے مکان پر بڑے خوشحال ہوتے ہیں۔ ان کی نظریں اگر کبھی جاتی ہیں تو خدا کی رحمت پر، کسی کی جیبوں پر ان کی نظریں کبھی نہیں جاتی۔ وہ میرے بھائی لقمہ حرام آ جائے تو رات انہیں نیند نہیں آتی۔ وہ لوگ تھوڑی سی آمیزش بھی اپنے بچوں کو کھلانا جرم سمجھتے ہیں۔ آج ہر گھر کی چیخنے کی آواز آتی ہے، ہر ایک کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ہر آدمی سہما اور سمٹا ہوا رہتا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پیر صاحب میرے گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے، بڑے پیروں کو دکھایا ہے فرق نہیں پڑتا، آپ بھی چلیے۔ تو میں نے کہا یار میں تو عمل شامل نہیں ہوں، لمبا چوڑا طویل دھاگا مجھے تو نہیں آتا، ہاں حدیث مبارکہ میں جو وظائف بتائے گئے ہیں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس کو پڑھ لو۔ کہنے لگے نہیں جی نہیں، بڑے لوگوں کو دکھایا ہے فرق نہیں پڑتا۔ تو
تو میں نے کہا ہو سکتا ہے پھر جن نہ ہی ہو وہاں پہ. کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا اگر کسی یتیم کا مال گھر کے کسی کونے میں لگ جائے تو پھر چیخنے کی آوازیں بند نہیں ہوتی، وہ پھر ہمیشہ آتی، پھر گھر سے خوف آتا ہے. اور اگر کسی کے پیسے دبا کے آدمی رات کو سوئے پھر اسے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، پھر اللہ اسے تنبیہ کرتا ہے. پھر وہ تعویذوں والا مسئلہ نہیں، وہ توبہ والا مسئلہ، وہ استغفار والا مسئلہ، وہ اللہ سے ڈرنے والا معاملہ. رب کریم کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ انسان کو سجائے گا، یہ سنوارے گا. ہم مسلمان ہیں. ہر دوسرا لفظ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا. ہر دوسرا لفظ یہ ہوتا ہے کہ مر جانا ہے، وقت آنے والا. ہر دوسرا جملہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت میں اللہ حساب کتاب کرے گا. تو بھئی جب ہر دوسرے فکرے پہ یہ بات بولتے ہو تو پھر بدلنا کب ہے؟ پھر سچ کب بولنا ہے؟ پھر دیانتداری کب کرنی ہے؟ اگر یہ پاک کیا کہ مر جانا ہے، کنفرم ہے، پھر اس کی تیاری کب کرنی ہے؟ پھر اس کے لیے پروگرام کب بنانا ہے؟ جس آدمی نے ایک ہفتہ بعد عمرے پہ جانا ہے وہ ٹکٹ آج کرائے گا یا ابھی کرائے گا؟ شام کو جانا ہو تو ہفتہ پہلے کرائے گا نا. تو یہ کس طرح کا جانے والا ہے جو کہتا ہے اس وقت تیاری کروں گا جب پکا پتہ چل جائے گا کہ شام کو مر جانا ہے؟ اللہ کا خوف ہمیں سجائے گا، ہمیں سنوارے گا. زندگی میں بڑی بہاریں ہم نے دیکھ لی، بڑے رنگ دیکھ لیے، بڑے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، بڑی باتیں ہمیں آتی ہیں، بڑی کہاوتیں ہم جانتے ہیں. کسی کو 30 سال ہو گیا علماء کی تقریریں سنتے، کسی کو 40 سال بیت گئے خطاب سنتے، کسی کو 15 سال ہو گئے بات سنتے. تو بدلنا کب ہے؟ اب اس بات پہ عمل کب کرنا ہے؟ کیا تقریریں سننا ایک رسم کا نام ہے؟ کیا یہ محافل اس لیے سجائی جاتی ہیں کہ ذرا پوسٹر شائع ہو جائیں، مولانا کی فوٹو آ جائے؟ کیا اس لیے یہ سارے کام کیے جاتے؟ تبدیلی کب آئے؟ کب ہم اپنے ذہن کو بدلیں گے؟ کب ہم تیار ہوں گے کہ بس بھئی اب ختم دنیا کی دور سے باہر، اب مسجد میں کب آئیں؟ کس وقت وہ وقت آئے گا جب جمعے والے دن لوگ پرچیاں ڈالیں گے کہ آج مسجد کی صفائی میں نے کرنی، آج مسجد میں جھاڑو؟ وہ وقت کب آئے گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہیں پہلی رکعت، ادھر دیکھو میری طرف، کیا معاذ اللہ تعالی ہم ان باتوں کا بھی اس کان سے سن کے ساری زندگی دوسرے کان سے نکالتے رہیں گے؟ کیا رسول پاک علیہ السلام سے ہمارا اس طرح کا رشتہ ہے کہ بات سنی اور ٹال دی؟ کیا اسی طرح زندگی گزاریں گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں پہلی صف کے ثواب کا پتہ چلے تو تم، پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں بیوی یہ سمجھتے نہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ مشورہ دے کے بھیجتے ہیں وہ پہلے سے مشورہ اس طرح کا دیتے ہیں کہ مشورہ خوفناک ہوتا ہے. جو بچی گھر میں کام نہیں نہ کرتی تو اس کے گھر والے اس کو کہتے ہیں چل کوئی نہیں، بات ساس کے پاس جائے گی تو لگ پتہ جائے گا. یعنی اس کی پہلے سے ذہن سازی کی جاتی ہے کہ ساس کسی خوفناک چیز کا نام ہے، ساس کسی ایسی بلا کو کہتے ہیں جو کاٹ کھاتی ہے، پہلے سے ہی اس کو یہ بتایا جاتا ہے. تو جو بچہ شادی شدہ نہیں ہوتا تو اس کے گھر والے بھی اس کو کہتے ہیں کہ شادی ہوگی تو لگ پتہ جائے گا. تو اس کا پہلے سے ذہن بنا دیا جاتا ہے کہ شادی کے بعد تو بیگم نہیں لے کے آئے گا، تو اللہ معاف کرے کوئی ایسی صدا اکٹھی کر کے لائے گا جو تجھے لٹکا کے رکھے گی ہمیشہ. تو پہلے سے ہی ذہن غلط دیا جاتا ہے، سوچ غلط دی جاتی ہے. تو میرے بھائی یاد رکھیں، سمجھے بات کو، ہمارے معاشرے کے اندر اصل فکر جو ہے نا وہ نہیں دی جاتی، اصل سوچ سے آگاہ نہیں کیا جاتا. قرآن مجید نے حقوق مقرر کیے، بیوی کے بھی اور اس کے خامند کے بھی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم یہ سوچنے کو اور یہ پوچھنے کو تیار ہی نہیں، شادیاں ہو گئیں، وقت گزر گیا، پتہ ہی نہیں میاں بیوی کے حقوق کیا ہے. اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جس کو پتہ چل جاتا ہے نا، ایک تیسرا پہلو بھی ہے، اس کو سمجھ لیں. تمہید کے طور پر بات عرض کر رہا ہوں. ہمارے زمانے میں لوگ حقوق دینے کے قائل نہیں، حقوق بولیے دینے کے قائل. آج تک سب حقوق لینے کے لیے احتجاج کرتے ہیں، اللہ کرے کو دینے کے لیے بھی احتجاج شروع کر دے. یہ احتجاج ہوتا ہی نہیں کہ میں نے حقوق دینے ہیں، احتجاج یہ ہے کہ میں نے حقوق. اچھا، اب میاں صاحب کو حدیثیں سنائی جاتی ہیں جب تو وہ گھر جا کے وہ والی حدیثیں سناتے ہیں جن میں خامند کی شان ہوتی ہے، خامند کی. اور بی بی نے بھی وہ کلپ نکال کے رکھا ہوتا ہے جس کے اندر سارے حقوق ہی عورتوں کے بتا دیے جاتے ہیں. وہ بھی اخبار کا وہ ٹکڑا سنبھال کے رکھتی ہے جس ٹکڑے پہ لکھا ہوتا ہے کہ اسلام عورت کو بڑے حقوق عطا کرتا ہے. تو تین باتوں کا خیال کریں. سب سے پہلے تو میرے بھائی اس بات کا خیال کریں کہ ہم نے حقوق سیکھنے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد دوسرا اس بات کا خیال کریں کہ حقوق سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور تیسرا یہ بھی خیال فرمائیں ہمیشہ کہ
مانگنے والا بھکاری ہوتا ہے، دینے والا سخی ہوتا ہے. تو حقوق مانگتے نہ پھریں، حقوق دینے کی کوشش کریں. جو حقوق دینے والے ہیں وہ سخی ہوتے ہیں. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے میرے جملے کی کہ نہیں آئی؟ حقوق دینے والے، مانگنے والے، تو بھکاری بن کے نہ پھریں کہ میرا حق مجھے دے دو، بلکہ سخی بن کے پھرو کہ میری خیر صلاح ہے. آؤ جس نے حق لینا ہے میں سب کے حقوق ادا کرنے کو تیار ہوں. سخی بن کے وقت گزاریں، بھکاریوں کی طرح نہیں گزاریں. قرآن مجید فرقان حمید نے میاں بیوی کا جو رشتہ بیان کیا ہے نا، اس رشتے کو آپ سمجھیں جو قرآن پاک نے میاں بیوی کا رشتہ بیان کیا. کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. فرمایا بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. وہ تمہارا لباس ہے اور تم، اللہ اکبر، کیسا خوبصورت لفظ قرآن پاک نے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. فرمایا وہ تمہارا لباس ہے اور تم، سمجھ آ رہی ہے نا جی بات کی؟ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. تین خوبیاں تو ہر لباس میں ہوتی ہیں. تین چیزوں کے لیے لباس پہنا جاتا ہے. تین چیزیں، تین قسم کی آسائشیں لباس میں پائی جاتی ہیں. اس پر تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے. سب سے پہلی چیز، لباس جو ہوتا ہے وہ بندے کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے. سخت سردی میں لباس لے لیں تو بندہ سردی سے بچ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. اگر بیوی کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو میاں اس کو بچاتا ہے، اور اگر میاں کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو عورت اس کو بچاتی ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. لباس کیا کرتا ہے؟ لباس آدمی کے عیب چھپاتا ہے. اس کے وجود پر کتنے دھبے ہیں، کتنے نشان ہیں، وہ سارے چھپا لیتا ہے لباس. میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں. عیب بتانے والے، رونا رونے والے نہیں ہوتے کہ بی بی جب بھی میکے گئی اس نے جا کے رونا شروع کر دیا، اتنی میں تانگو دوسرا ہے ہی کوئی نہیں. اور خامد صاحب جب بھی ملے انہوں نے ایک ہی راگ الاپنا شروع کر دیا کہ میری کیا بات تھی، مجھے مل کیا گیا ہے، میں کیا تھا، میرے ساتھ ہوا کیا ہے. تو لباس ہیں، ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے. بولیے، ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کی پردہ پوشی کریں گے. اور تیسرا، لباس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے. لباس آدمی کی اچھی اور خوبصورت طبیعت کا حصہ ہوتا ہے. جو لباس ہوتا ہے وہ انسان کو زینت بخشتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے. داڑھی والا آدمی ننگے سر پھرے تو خوبصورت نہیں لگتا، ٹوپی پہن لے تو بڑا پیارا لگتا ہے. ٹوپی پہنے تو بڑا، اور اگر امامہ باندھ لے تو نور نالا نور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کرے آپ خوش ہو جائیں، آمین تو کہہ دیں. اور اللہ کرے فجر کی نماز آپ امامہ باندھ کے پڑھ لیں، آمین تو کہیں. چلو کوئی جنہ دی داڑھی نہیں انہوں نے رکھنی چاہیے، جنہ دی نہیں ہونا نو موضوع نہیں تھا، پر ہماری بھی مجبوری ہے، داڑھی آ ہی جاتی ہے، ہر موضوع میں شامل ہو جاتی، رکھنی چاہیے. سب یاد رکھیں، لباس آدمی کو زینت دیتا ہے. قرآن مجید کے لفظوں پہ غور کرو. اگر تو شادی کے بعد بیوی کے آنے کی وجہ سے خامد کو سکون نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے اس نے گھر کو زینت نہیں دی. اور اگر شادی کے بعد اس بچی کو تحفظ نہیں ملا، اس کو اپنے گھر کے اندر سکون نہیں ملا، تو اس کا مطلب ہے خاوند نے اسے زینت، اس لباس نے زینت نہیں دی. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. اس مقدس رشتے کو اسلام نے باندھا، اور لباس کہہ کے باندھا. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو خارجی لوگوں کو منع کیا ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی بھی نہیں ہوتی. ذاتی لڑائی، میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اللہ جزا دے. آپ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہوتی. ہوتا پتہ کیا ہے؟ لڑکے سے پوچھیں کہ بتائے جناب کیا حال ہے، تو کہتے ہیں بیوی میری صحیح ہے، اس کے گھر والے نہیں صحیح. سنا ہے آپ نے بھی کبھی یہ لفظ؟ تو اسی طریقے سے اگر لڑکی سے پوچھیں کہ تیرا کیا حال ہے، تو کہتی ہے خامن تو میرا دھیان رکھتا ہے، اس کی اماں نہیں خیال رکھنے دیتی. تو لڑائی جو ہوتی ہے وہ تیسرے آدمی کی وجہ سے ہوتی ہے. تیری اماں آئی تھی تو اس طرح کہہ گئی، تو تیرا بھائی آ گیا تھا تو وہ یہ کہہ گیا، تیسرے فرد کی وجہ سے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے بندے کو سمجھایا ہے، تیسرے فرد کو حضور نے سمجھایا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار، ماں، بھائی، بیٹا، باپ سارے لحاظ کریں، بسنے دیں میاں بیوی کو. اگر شادی کر دی ہے تو ان کو سکون سے رہنے دو. تم دو جملے کہہ کے چلے گئے، کوئی عیب نکال کے جو چھپا ہوا تھا خاوند کی نظر میں وہ نکال کے بتا دیا کہ تیری بیوی یہ کام بھی کرتی ہے. اب تم تو ہٹ گئے وہ بات کہہ کے، اب انہوں نے اکٹھے رہنا ہے.
ان کی زندگی مصیبت کا شکار ہو گئی، آزمائش میں آ گئے وہ دونوں، ساری زندگی کڑتے رہے۔ ایک عیب نکال کے لڑکی کے گھر والے لڑکے کا اسے بتا کے چلے گئے، تیرے خامد میں یہ عیب پایا جاتا ہے، وہ ساری زندگی کڑتے رہیں گے، تکلیف میں رہیں گے، انہوں نے تو کٹھے رہنا ہے۔ بتانے والا چلا گیا، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنتی ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص۔ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی ہے، ملعون ہے، رحمت الہی سے دور ہے وہ شخص۔ انہیں قریب کرنے کی کوشش کر، تو ان کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کر۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی، تو نبی پاک نے دونوں کے سر جوڑے اور دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی، دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے سامنے جناب علی کے فضائل بیان فرماتے، اور جناب علی آتے تو نبی پاک فرماتے فاطمہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان الفت پیدا، یہ سب سے پہلے تو خارجی لوگ اس بات کا خیال کریں، سب سے پہلے تو خارجی لوگ خیال کریں، توجہ دیں، ان کو بکھرنے سے بچائیں۔ اب میاں بیوی بھی سمجھ لیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے خامن کا حق کیا ہے۔ یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں نا، یہ بیٹی کو سنانی ہے، جا کے یہ ٹیلی فون کر کے بہن کو سنانی ہے، صرف بیوی کو سنانے کی نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ یہ حدیث بیٹی کو سمجھائیں، بہن کو سمجھائیں، ان لوگوں کو سمجھائیں، تاکہ اور یہ یاد رکھیں خامند کے حقوق اگر بچی کے گھر والے اسے سکھائیں نا تو اس کی سمجھ میں جلدی آ جائیں گے، اور بیوی کے حقوق اگر خامند کے گھر والے اس کو سمجھائیں تو اس کی سمجھ میں بات جلدی آئے گی، وہ خیر خواہ سمجھتے ہیں اپنے رشتہ داروں۔ یہ والی حدیثیں ان لوگوں کو سنانی چاہیے جن لوگوں کا بچہ ہے یا بچی ہے، متعلقہ آدمی حقوق بیان کرے۔ جب متبادل چیز کسی کے سامنے آتی ہے تو وہ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ خلوص اس میں پورا نہیں پایا جاتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتلائیے خامند کا حق کیا ہے، اگر تو میں ادا کر سکتی ہوں تو میں نکاح کروں، ورنہ میں اس کام سے بچوں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بی بی اگر خامند کے ناک سے رینٹ نکلے، ریشہ نکلے، پیپ بہے اس کی ناک سے، اور بی بی اپنی زبان سے وہ صاف کر دے، تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں آنکھ کھول کے اس عورت نے دیکھا تو میرے نبی پاک نے اگلے جملے ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا تو ان باتوں میں حیرت کر رہی ہے، میں اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے، میں اس کو کہتا یہ کام کرے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق کا تعین فرمایا، حقوق کا تعین فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی، اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا، تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروازہ کھول کے فوراً ہی جنت میں داخل فرما دے گا، اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خامد اس سے شکوے نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرے۔ ہمارے زمانے میں شکایتیں ہوتی ہیں، اور خواتین عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں رکھا تھا اور جو خامد رب نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ وہ شکوے کرتی ہیں، شکایات کرتی ہیں، اور دوسری عورتوں کو سامنے رکھ کے وہ فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کا خامد یوں کرتا ہے، شکوہ کرتی ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی، کثرت سے۔ ایک صحابی رو پڑے، ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی، حضور جہنم میں جائیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ عیب جوئی کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی، اور تیسرا فرمایا اپنے خامن کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی، بات بات پہ نہ شکری کرتی ہیں، بات بات پہ نہ شکری کرتی، اس سبب سے جہنم میں جائیں۔ عورت کے حقوق کا تعین فرمایا، اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی،
اور کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمائے، فرمایا تم میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے، لیکن کوئی اگر مجھے آ کے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا کون ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، جو اپنی بیوی، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو، وانا خیرکم لأہلہ، میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے اچھا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاوند کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ نے عقل پوری نہیں دی۔ ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شعور پورا نہیں، اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اسے نکال دیا جاتا ہے گھر سے؟ بولے، چھوٹا بچہ ہے، وہ کئی دفعہ بڑا نقصان کر دیتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے مارتے ہیں، کلاڑی لے آتے ہیں اس کے لیے؟ اس طرح کرنا چاہیے، اس کے ابے کو بلا لینا چاہیے، بےزتی کرنی چاہیے پنچایت میں بٹھا کے کہ یہ غلطی کی ہے تیرے بچے نے۔ بھائی دادا یہ کام کرتا ہے؟ بولے نا، کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے ہمارا بچہ نہ سمجھ ہے، اپنا پوتا ہے، ہمارا اپنا ہے، اگر ہم اس کا عیب باہر نکال لیں گے تو بڑا کام غلط ہو جائے۔ لیکن وہی ابا جی جب بہو کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے تو پنچایت بلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے معاذ اللہ تعالیٰ بڑی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کی بیٹی کے بارے میں کہی جائے تو وہ کبھی پسند نہ کریں، اتنے سخت جملے کہے جاتے ہیں، بیٹی والے کو رسوا کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت عقل عادی عطا فرمائی ہے، تم اگر چاہو گے سیدھی کرنا تو یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ حضور کیا کریں؟ فرمایا اس کے ساتھ گزارا کرو، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، اس کے ساتھ وقت گزارو، اللہ تمہیں اس کا، یہ ذہن بنانا چاہیے خامن کو۔ فرقان حمید نے میاں بیوی کا جو رشتہ بیان کیا ہے نا، اس رشتے کو آپ سمجھیں جو قرآن پاک نے میاں بیوی کا رشتہ بیان کیا، کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم، اللہ اکبر، کیسا خوبصورت لفظ قرآن پاک نے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا وہ تمہارا لباس ہے اور تم، سمجھ آ رہی ہے نا جی بات کی، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ تین خوبیاں تو ہر لباس میں ہوتی ہیں، تین چیزوں کے لیے لباس پہنا جاتا ہے، تین چیزیں، تین قسم کی آسائشیں لباس میں پائی جاتی ہیں، اس پر تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ سب سے پہلی چیز، لباس جو ہوتا ہے وہ بندے کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے۔ سخت سردی میں لباس لے لیں تو بندہ سردی سے بچ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس، طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو میاں اس کو بچاتا ہے، اور اگر میاں کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو عورت اس کو بچاتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس آدمی کے عیب چھپاتا ہے، اس کے وجود پر کتنے دھبے ہیں، کتنے نشان ہیں، وہ سارے چھپا لیتا ہے لباس۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں، عیب بتانے والے، رونے والے نہیں ہوتے کہ بی بی جب بھی میکے گئی اس نے جا کے رونا شروع کر دیا، اتنی میں تانگو دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، اور خامد صاحب جب بھی ملے انہوں نے ایک ہی راگ الاپنا شروع کر دیا کہ میری کیا بات تھی، مجھے مل کیا گیا ہے، میں کیا تھا، میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو لباس ہیں، ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے، بولیے ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کی پردہ پوشی کریں گے۔ اور تیسرا لباس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، لباس آدمی کی اچھی اور خوبصورت طبیعت کا حصہ ہوتا ہے۔ جو لباس ہوتا ہے وہ انسان کو زینت بخشتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے۔ داڑھی والا آدمی ننگے سے پھرے تو خوبصورت نہیں لگتا، ٹوپی پہن لے تو بڑا پیارا لگتا ہے، ٹوپی پہنے تو بڑا، اور اگر امامہ باندھ لے تو نور نالا نور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ خوش ہو جائیں، آمین تو کہہ دیں، اور اللہ کرے فجر کی نماز آپ امامہ باندھ کی پڑھ لیں، آمین تو کہیں۔ چلو کونی جنہ دی داڑھی نہیں ہونا رکھنی چاہیے، جنہ دی نہیں ہونا نو، موضوع نہیں تھا پر ہماری بھی مجبوری ہے، داڑھی آئی جاتی ہے ہر موضوع میں شامل ہو جاتی ہے، رکھنی چاہیے۔ سب یاد رکھیں لباس آدمی کو زینت دیتا ہے۔ قرآن مجید کے لفظوں پہ غور کرو، اگر تو شادی کے بعد بیوی کے آنے کی وجہ سے خامد کو سکون نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے اس نے گھر کو زینت نہیں دی،
اور اگر شادی کے بعد اس بچی کو تحفظ نہیں ملا، اس کو اپنے گھر کے اندر سکون نہیں ملا، تو اس کا مطلب ہے خاوند نے اسے زینت، اس لباس نے زینت نہیں دی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اس مقدس رشتے کو اسلام نے باندھا اور لباس کہہ کے باندھا۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو خارجی لوگوں کو منع کیا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی بھی نہیں ہوتی۔ ذاتی لڑائی، میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اللہ جزا دے آپ۔ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہوتی۔ ہوتا پتہ کیا ہے؟ لڑکے سے پوچھیں کہ بتائیں جناب کیا حال ہے، تو کہتے ہیں بیوی میری صحیح ہے، اس کے گھر والے نہیں صحیح۔ سنا آپ نے بھی کبھی یہ لفظ؟ تو اسی طریقے سے اگر لڑکی سے پوچھیں کہ تیرا کیا حال ہے، تو کہتی ہے خامن تو میرا دھیان رکھتا ہے، اس کی اماں نہیں خیال رکھنے دیتی۔ تو لڑائی جو ہوتی ہے وہ تیسرے آدمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تیری اماں آئی تھی تو اس طرح کہہ گئی، تو تیرا بھائی آ گیا تھا تو وہ یہ کہہ گیا، تیسرے فرد کی وجہ سے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے بندے کو سمجھایا ہے، تیسرے فرد کو حضور نے سمجھایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار، ماں، بھائی، بیٹا، باپ سارے لحاظ کریں، بسنے دے میاں بیوی کو۔ اگر شادی کر دیا تو ان کو سکون سے رہنے دو۔ تم دو جملے کہہ کے چلے گئے، کوئی عیب نکال کے جو چھپا ہوا تھا خامن کی نظر میں وہ نکال کے بتا دیا کہ تیری بیوی یہ کام بھی کرتی ہے، اب تم تو ہٹ گئے وہ بات کہہ کے۔ اب انہوں نے اکٹھے رہنا ہے، ان کی زندگی مصیبت کا شکار ہو گئی، آزمائش میں آ گئے وہ دونوں، ساری زندگی کڑتے رہے۔ ایک عیب نکال کے لڑکی کے گھر والے لڑکے کا اسے بتا کے چلے گئے تیرے خامد میں یہ عیب پایا جاتا ہے، وہ ساری زندگی کڑتے رہیں گے، تکلیف میں رہیں گے۔ انہوں نے تو اکٹھے رہنا ہے، بتانے والا چلا گیا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنتی ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص۔ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی ہے، ملعون ہے، رحمت الہی سے دور ہے وہ شخص۔ انہیں قریب کرنے کی کوشش کر، تو ان کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کر۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی، تو نبی پاک نے دونوں کے سر جوڑے اور دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی، دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے سامنے جناب علی کے فضائل بیان فرماتے، اور جناب علی آتے تو نبی پاک فرماتے فاطمہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان الفت پیدا۔ یہ سب سے پہلے تو خارجی لوگ اس بات کا خیال کریں، سب سے پہلے تو خارجی لوگ خیال کریں، توجہ دیں، ان کو بکھرنے سے بچائیں۔ اب میاں بیوی بھی سمجھ لیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے۔ یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں نا، یہ بیٹی کو سنانی ہے، جا کے یہ ٹیلی فون کر کے بہن کو سنانی ہے، صرف بیوی کو سنانے کی نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ یہ حدیث بیٹی کو سمجھائیں، بہن کو سمجھائیں، ان لوگوں کو سمجھائیں، تاکہ اور یہ یاد رکھیں خاوند کے حقوق، خاوند کے حقوق اگر بچی کے گھر والے اسے سکھائیں نا تو اس کی سمجھ میں جلدی آ جائیں گے، اور بیوی کے حقوق اگر خاوند کے گھر والے اس کو سمجھائیں تو اس کی سمجھ میں بات جلدی آئے گی۔ وہ خیر خواہ سمجھتے ہیں اپنے رشتہ داروں۔ یہ والی حدیثیں ان لوگوں کو سنانی چاہیے جن لوگوں کا بچہ ہے یا بچی ہے، متعلقہ آدمی حقوق بیان کرے۔ جب متبادل چیز کسی کے سامنے آتی ہے تو وہ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ خلوص اس میں پورا نہیں پایا جاتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے؟ اگر تو میں ادا کر سکتی ہوں تو میں نکاح کروں، ورنہ میں اس کام سے بچوں۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بی بی اگر خاوند کے ناک سے رینٹ نکلے، ریشہ نکلے، پیپ بہے اس کی ناک سے، اور بی بی اپنی زبان سے وہ صاف کر دے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں آنکھ کھول کے اس عورت نے دیکھا تو میرے نبی پاک نے اگلے جملے ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا تو ان باتوں میں حیرت کر رہی ہے، میں اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، میں اس کو کہتا یہ کام کرے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق کا تعین فرمایا، حقوق کا تعین فرمایا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی، اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا، تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروازہ کھول کے فوراً ہی جنت میں داخل فرما دے گا، اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خامد اس سے شکوے نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرے۔ ہمارے زمانے میں شکایتیں ہوتی ہیں اور خواتین، عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں رکھا تھا اور جو خامد رب نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ وہ شکوے کرتی ہیں، شکایات کرتی ہیں اور دوسری عورتوں کو سامنے رکھ کے وہ فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کا خامد یوں کرتا ہے، شکوہ کرتی ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی، کثرت سے۔ تو ایک صحابی رو پڑے، ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی، حضور جہنم میں جائیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ عیب جوئی کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی، اور تیسرا فرمایا اپنے خامن کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی، بات بات پہ ناشکری کرتی ہیں، بات بات پہ ناشکری کرتی، اس سبب سے جہنم میں جائیں گے۔ عورت کے حقوق کا تعین فرمایا اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی، اور کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمایا تم میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے، لیکن کوئی اگر مجھے آ کے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا کون ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، جو اپنی بیوی خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو وانا خیرکم لأہلہ، میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے اچھا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے خامن کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ نے عقل پوری نہیں دی۔ ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شعور پورا نہیں، اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اسے نکال دیا جاتا ہے گھر سے؟ بولے چھوٹا بچہ ہے، وہ کئی دفعہ بڑا نقصان کر دیتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے مارتے ہیں، کلاڑی لے آتے ہیں اس کے لیے؟ اس طرح کرنا چاہیے، اس کے ابے کو بلا لینا چاہیے، بےزتی کرنی چاہیے پنچایت میں بٹھا کے کہ یہ غلطی کی ہے تیرے بچے نے۔ بھائی دادا یہ کام کرتا ہے؟ بولے نا کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے ہمارا بچہ نہ سمجھ ہے، اپنا پوتا ہے، ہمارا اپنا ہے، اگر ہم اس کا بات نکالیں گے تو بڑا کام غلط ہو جائے۔ لیکن وہی ابا جی جب بہو کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے تو پنچایت بلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے معاذ اللہ تعالیٰ بڑی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کی بیٹی کے بارے میں کہی جائے تو وہ کبھی پسند نہ کریں، اتنے سخت جملے کہے جاتے ہیں، بیٹی والے کو رسوا کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت عقل عطا فرمائی ہے، تم اگر چاہو گے سیدھی کرنا تو یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ حضور کیا کریں؟ فرمایا اس کے ساتھ گزارا کرو، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، اس کے ساتھ وقت گزارو، اللہ تمہیں اس کا، یہ ذہن بنانا چاہیے خامد کو کہ یہ، اور خامد کی ذمہ داری ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں بالتفصیل لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں خامد کی ذمہ داری ہے عورت کو کپڑا فراہم کرنا، روٹی فراہم کرنا، رہنے کے لیے گھر دینا، نان نفقے کا خیال کرنا، اور آپ فرماتے ہیں اگر وہ مطالبہ کرے تو ہفتے میں ایک دن اس کے ماں باپ سے ملانے بھی لے جا سکتا ہے، ہفتے میں، جی کوئی نہیں بول دے تسی ہفتے نہیں، یہ نہیں صحیح لفظ، ہر ہفتے اے سوکھ ہے، کدوں ملان کرنا ہے؟ پاویں نہ بولو، گل جڑی سچی ہو تے سچی ہے، ملان کدوں لے جانا ہے؟ اچھا اپنی اماں نو روز ملدا ہے سویرے شام، تے وہ کہندی مینوں بھی اماں نو ملا لیا، تے کہندا روز نہیں جائیدا، تے تم بھی نہ مل اپنی اماں نو روز بھائی۔ لیکن ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ماں باپ سے، بولے بیٹی کا پیار ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے کہ بیٹے کا؟ نہ تو سارے پتا ہے، یعنی تسی گھٹ کر دیو نا تاں بیٹی دا نام لیا جے، صحیح بات کر رہا ہوں؟ تو جس کا پیار زیادہ ہے اس کو روک دیا، کہتے نہیں روز نہیں جائیدا، سال بعد جائیں، بلکہ ان تے اللہ خیر کرے، اللہ پاک فضل کرے، داماد صاحب کی عزت ہی نہیں نہ ہوتی، اس کو آنکھوں پہ بھی اٹھائے تو کہتے تیرے گھر دے میری عزت نہیں کرتے، پتہ نہیں ان تو عزت بھائیا کیڑی شے دا نام رکھیا ہے، وہ کیڑی ہے جڑی تینوں چاہیے ہے۔
اللہ ہی بہتر جانتا ہے. عزت نہیں کرتے تو لہذا میرا پروٹوکول نہیں, پھول لے کے کھڑے نہیں ہوتے گلی میں, وہ باہر نہیں نکلتے, وہ اشتہار نہیں چھاپتے کہ داماد صاحب آ رہے ہیں. اور ویسے بھی میں کہاں جاؤں, مطلب یہ کہ چپس بھی نہیں ہے, انہوں نے سنگ مرمر بھی نہیں لگوایا ہوا, تو میں کیسے جاؤں, میری شان کے خلاف. اعلیٰ حضرت فرماتے ہر ہفتے وہ بیٹی جو ہے, تو بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں. یہ تو اس دن پتہ چلتا ہے نا جب اپنی بیٹی بندہ ڈولی میں ڈالتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ دل کرتا ہے ہر ہفتے اس کو ملنے کو, دل کرتا ہے کہ وہ آئے, چہرہ دکھائے, ایک دفعہ مل جائے, ہر ہفتے اس کو ملوانے لے کے جائے, اس کی غلطیاں معاف کرے, اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے, اس کی کوتاہیوں کا خیال کرے, اس سے درگزر کرے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیوی سے بغض نہ پالنا, بغض نہ پیدا کرنا. کوئی غلطی کرے تو بغض نہ پیدا کرنا, بغض نہ رکھ لینا سینے میں کہ تو ہے ہی ایسی, تو ہے ہی, بغض نہ پالنا. اور کیا خوبصورت لفظ ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سرتاج کے, اور کیا لفظ ہیں جناب سیدہ آمنہ کے لال کے. میرے نبی پاک فرمانے لگے اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہے تو غور کر لو, ڈھونڈ لو, اس میں ایسی بھی عادت تمہیں ضرور مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہو. ڈھونڈ لو, غور کر لو, مل جائے گی, کوئی ایسی بھی مل جائے گی جو تمہیں بڑی پسند ہوگی, وہ بھی تمہیں مل جائے گی. ڈھونڈو تو صحیح, تلاش تو کرو, بغض کی اینک نہ لگانا. بغض کی اینک لگا کے دیکھو گے تو کچھ نہیں ملے گا. نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے تعین فرمایا